انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، وہ کون سی شے تھی جس کی برکت سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے عالم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنا دیا؟ وہ صرف اور صرف علم کی دولت ہے اور علم دین کا نور ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ گلشن عاقل کے نوشروح کا پھول، دینی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد ربانی ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ خشیت الہی اور خوف خدا جیسی عظیم صفت سے آراستہ صرف علماء کرام ہوتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں متعدد مقامات پر علم دین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ علم دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے فضل العالم علی العامل کفضل القمر لیلۃ القدر علی سائر الکواکب کے ذریعے علم کو عامل پر فضیلت عطا کی ہے۔ علم دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے یشفع یوم القیامت الثلاثہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء کے ذریعے علماء کو روز محشر میں شفاعت کا حقدار قرار دیا ہے۔ علم دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاة والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کو دیگر عبادات سے افضل قرار دیا ہے۔ علم دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے طلب العلم ساعۃ خیر من قیام لیلۃ وطلب العلم یوما خیر من صیام ثلاثۃ ایام کے ذریعے ایک گھڑی علم کے طلب کرنے کو ایک رات کا قیام اور ایک دن علم کے طلب میں رہنے کو 3 دن روزہ رکھنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ علم دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے باب من العلم یتعلمہ الرجل خیر له من الدنیا وما فیہا کے ذریعے علم کے کسی بات کو سیکھنے کو دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین کا ارشاد نقل کرتے ہیں اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھ لو۔ خدا کی قسم جو طالب علم تحصیل علم کی غرض سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر ایک ساتھ عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اظہار اعلان کرتے ہیں۔ ہؤلاء اقوام اللہ من النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے موت العالم موت العالم، عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد نبوی ہے یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے آسمان و زمین بھی دعا کرتی ہیں۔ الغرب ایک عالم دنیا کا وہ عظیم انسان ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے مچھلیاں پانی میں سرائے خاک میں بروش جل، مچھلیاں پانی میں سرائے خاک میں بروش جل، ایک عالم کو دعائیں دیتی ہیں ہر شام و سحر۔ سامعین پاک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسرے مومنوں کے مقابلے میں یہ علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کے مسافت کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم سے زیادہ کوئی شے کسی بارے میں نہیں
شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بگڑنا علم کے خاطر مثل شمع زیبا ہے, بگڑنا علم کے خاطر مثل شمع زیبا ہے, بغیر اس کے جان نہیں سکتے کہ خدا کیا ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. محمد مبین بھائی کا تقریر پیش کریں. اس کے بعد مصطفی فیصل